ساتھیوں السلام علیکم۔ اردو یونیورسٹی یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس میں آپ کے لیے آج سے یو پی ٹی جی ڈی کی اور سی ٹیٹ کی تیاری کرا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ کو لگاتار ویڈیوز دیکھتے رہیں تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ سوال نمبر 1 ہے لفظ اردو کے کیا معنی ہیں؟ تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوج کی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اردو کی پہلی نثری کتاب اور اس کے مصنف کا نام لکھیے۔ تو کربل کتھا اردو کی پہلی نثری کتاب ہے جس کے مصنف ہیں فضل علی فضلی۔ سوال نمبر 3 ہے معراج العاشقین کا مصنف کون ہے؟ تو معراج العاشقین کے مصنف جو ہیں وہ ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کی تعمیر کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ تو 1757 سے لے کر 1773 عیسوی تک کلکتہ میں انگریزوں نے ایک قلعہ بنوایا جس کا نام فورٹ ولیم رکھا گیا۔ ہندوستانی تہذیب اور زبان سے روشناس کرانے کی غرض سے بعد میں اسی کو کالج میں تبدیل کر دیا گیا۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کا افتتاح کب ہوا؟ تو 10 جولائی 1800 عیسوی میں لارڈ ویلزلی نے کیا، لیکن کالج کے ضوابط میں قیام کی تاریخ 4 مئی 1800 درج کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج میں کن زبانوں کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا؟ تو عربی، فارسی کے علاوہ سنسکرت، ہندی، اردو، بنگالی وغیرہ ہندوستانی زبانوں کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے کے سربراہ کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہندوستانی زبان شعبے کے سربراہ جو تھے وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھے۔ اگلا سوال ہے میر امن کے علاوہ وہ کالج کے 4 مصنفوں کے نام بتائیے۔ تو یہ 4 ہیں میر حیدر بخش حیدری جنہوں نے قصہ لیلا اور مجنوں کا ترجمہ کیا۔ نمبر 2 ہے میر شیر علی افسوس، شیخ سعدی کی گلستاں کا ترجمہ باغ اردو سے کیا۔ اگلے ہیں میر کاظم علی جواں، انہوں نے ڈرامہ شکنتلا کا ترجمہ کیا۔ اور چوتھے ہیں نہال چند لاہوری جنہوں نے مذہب عشق کا ترجمہ کیا۔ اگلا سوال ہے دہلی کالج کا قیام کب ہوا؟ تو 1825 عیسوی میں دہلی میں اجمیری گیٹ دروازے کے باہر قدیم مدرسہ غازی الدین کی عمارت میں قائم ہوا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے بانی اور پرنسپل کا نام بتائیے۔ تو جان گلکرسٹ۔ فورٹ ولیم کالج کا سب سے زیادہ مشہور مصنف کون تھا؟ میر امن۔ فورٹ ولیم کالج کی 5 تصانیف کے نام بتائیے۔ باغ و بہار، آرائش محفل، طوطا کہانی، قصہ میرماہ، ہفتِ گلشن۔ اگلا سوال ہے رجب علی بیگ سرور کی سب سے مشہور تصنیف کون سی ہے؟ تو فسانۂ عجائب رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ میر امن کی 3 تصانیف کے نام بتائیے۔ تو باغ و بہار، گنج خوبی۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا ہے؟ تو جواب ہے حالی نے۔ غالب کے خطوط کے مجموعوں کے نام بتائیے۔ اردو معلیٰ اور عود ہندی۔ اگلا سوال ہے سر سید احمد خان نے کس رسالے کا اجرا کیا تھا؟ تو سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق رسالے کا اجرا کیا۔ آب حیات کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو آب حیات کے مصنف کا نام ہے محمد حسین آزاد۔ حالی کی 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ تو حالی کی پہلی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیاتِ جاوید۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی 4 ناولوں کے نام بتائیے۔ تو ان کے 4 ناول ہیں توبۃ النصوح، ابن الوقت اور میرات العروس اور بنات الناش۔ اگلا سوال ہے انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جس مضمون میں نظم کی غنائیت، زندگی، جذباتیت، فصاحت، تازگی، شگفتگی اور موسیقیت ہو، جذبات و احساسات کی عکاسی ہو، اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے 4 مشہور انشائیہ نگاروں کے نام بتائیے۔ تو 4 مشہور انشائیہ نگار ہیں محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان، وحی الدین سلیم اور ذکاء اللہ۔
اگلا سوال ہے مسدس مدو جزر اسلام کس نے لکھا؟ تو یہ مسدس لکھا ہے حالی نے۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کے انشائیے کا نام لکھیے۔ تو جواب ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اگلا سوال ہے نیرنگ خیال کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے آب حیات کا مصنف کون ہے؟ محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے توبۃ النصوح کا مصنف کون ہے؟ تو توبۃ النصوح کا مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ اگلا سوال ہے جان عالم کا طوطا اور لکھنؤ کا مصنف کون ہے؟ تو جان عالم کا طوطا اور لکھنؤ کا مصنف ہے رجب علی بیگ سرور۔ رانی کیتکی کی کہانی کا مصنف کون ہے؟ تو رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف ہے انشاء اللہ خاں انشاء۔ اردو کی 5 داستانوں کے نام بتائیے۔ تو اردو کی 5 داستانیں ہیں صبرس، نو طرز مرصع، فسانہ عجائب، باغ و بہار اور آرائش محفل۔ اگلا سوال ہے داستان اور ناول میں کیا فرق ہے؟ تو داستان میں خیالی قصے کہانیاں مافوق الفطرت واقعات ہوتے ہیں، قصے سے قصہ نکلتا ہے، جبکہ ناول زندگی کا ترجمان ہوتا ہے۔ ناول میں انسانی زندگی کے کردار، واقعات اور حادثات ہوتے ہیں۔ مطلب داستان جھوٹی فریبی ہوتی ہیں لیکن ناول اصلی ہوتا ہے۔ سوال ہے اگلا دبستان لکھنؤ کی چند خصوصیات کا ذکر کیجیے۔ تو جواب ہے طویل غزلیں، زنانہ زبان اور محاورت، متبذل تخیل، رنگین بیانی، مضمون آفرینی لکھنؤ اسکول کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ اگلا سوال ہے دہلویت کسے کہتے ہیں؟ دبستان دہلی کی نمایاں خوبیاں بیان کیجیے۔ تو جواب ہے شاعری کے دہلی اسکول سے مراد وہ شعراء کا گروہ رہا ہے جس میں دہلی اسکول کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دبستان دہلی کی نمایاں خوبیاں سوز و گداز، لطیف استعارات، تشبیہات، جدید ترکیب اور معنی آفرینی اور معاملہ بندی ہیں۔ اگلا سوال ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے مومن کا۔ حضرت موہانی کس رسالے کے ایڈیٹر تھے؟ تو حضرت موہانی اردو معلیٰ کے ایڈیٹر تھے، اور ایک اردو معلیٰ جو ہے وہ غالب کے خطوط کا مجموعہ بھی ہے۔ اگلا سوال ہے آپ کا نقش فریادی کس شاعر کا دیوان ہے؟ تو نقش فریادی جو ہے وہ فیض احمد فیض کا دیوان ہے۔ مومن خاں مومن کو خاص طور پر کس علم سے شغفت تھی؟ تو علم نجوم سے۔ اگلا سوال ہے کلام غالب کی 5 خوبیاں بیان کیجیے۔ تو شوخی و ظرافت، جدت پسندی، ندرت آفرینی، فلسفیت، عشقیہ بیان۔ اگلا سوال ہے کہ کس کو دے دل کوئی نواسج فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو، یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر ہے غالب کا۔ اگلا سوال ہے لکھنؤ اسکول کے 5 شعراء کے نام لکھیے۔ ناسخ، آتش، رند، خلیل اور نسیم۔ اگلا سوال ہے دہلی اسکول کے 5 شعراء کے نام لکھیے۔ تو میر، مومن، درد، حالی اور حضرت۔ اگلا سوال ہے غزل کے پہلے دونوں مصرعوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے دونوں مصرعوں کو مطلع کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی صنف سخن ہے جس کا ہر شعر معنی اور مطلب کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے؟ تو وہ ہے غزل۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے۔ اگلا سوال ہے غزل میں عام طور پر کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ تو غزل میں عام طور پر کم سے کم 5 اشعار ہوتے ہیں۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کا نام لکھیے۔ تو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں ولی دکنی۔ اگلا سوال ہے عرفان الام کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ ناخدائے سخن بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے رشید احمد صدیقی نے غزل کو کس نام سے پکارا ہے؟ تاج محل کے نام سے۔ شعرائے متقدمین میں 5 غزل گو شاعروں کے نام لکھیے۔ تو 5 غزل گو شاعر ہیں ولی دکنی، قلی قطب شاہ،
درد، میر اور سودا۔ اگلا سوال ہے دور حاضر کے 5 ممتاز غزل گو شاعروں کے نام تحریر کیجیے۔ تو دور حاضر کے 5 ممتاز غزل گو شاعروں کے نام ہیں فیض، فراق، جگر، مجروح، شمیم، جے پوری۔ اگلا سوال ہے غزل کے لغوی معنی بتائیے۔ تو غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا۔ اگلا سوال ہے کیا غزل میں ہر طرح کے معاملات نظم کیے جا سکتے ہیں؟ تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نہیں ڈال سکتا۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص ڈال سکتا ہے۔ فراق گورکھپوری کا اصلی نام کیا ہے؟ تو فراق گورکھپوری کا اصلی نام ہے رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری۔ غالب کا برسر دیوان شعر تحریر کیجیے۔ تو غالب کا برسر دیوان شعر ہے یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگلا سوال ہے کلیم الدین احمد نے اردو غزل کو کس نام سے پکارا ہے؟ تو کلیم الدین احمد نے اردو غزل کو معشوق کی موہوم قمر کہا ہے۔ اگلا سوال ہے لکھنؤ اسکول کا نمائندہ شاعر کون ہے؟ تو لکھنؤ اسکول کا نمائندہ شاعر آتش ہیں۔ اگلا سوال ہے ناخدائے سخن کس شاعر کا خطاب ہے؟ تو ناخدائے سخن میر تقی میر کا خطاب ہے۔ اگلا سوال ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ ہے شاد عظیم آبادی کا۔ اگلا سوال ہے مکر شاعرانہ کس شاعر کا خاص انداز ہے؟ تو یہ ہے مومن کا۔ اگلا سوال ہے حالی نے غالب کو کس نام سے پکارا ہے؟ تو حالی نے غالب کو حیوان ظریف کے نام سے پکارا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم TGT اردو، سی ٹیٹ اور CCS کے وائوا کے اہم سوالات لے کر آئیں گے۔ یہ بھی کافی اہم سوالات تھے اور یہ ایک ایک سوال میں بہت سے سوال ہیں، آپ انہیں سسٹمیٹک ڈھنگ سے یاد کیجیے، انشاءاللہ یہ آپ کو کامیابی دلائیں گے۔ اللہ حافظ۔